آج کے ولاگ میں ون آف دا اولڈسٹ سٹی آف ایشیا ملتان اینڈ سٹی آف سینٹس اچ شریف کو ڈسکس کریں گے اور پورا سفر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. لیٹس گو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بٹ صاحب آ چکے ہوئے ہیں, بس ہم انشاءاللہ نکل رہے ہیں نیاز بیگ ٹھوکر کی طرف. السلام علیکم جی, میں شہباز بھاولپوری دوائر ارم سے. دی گریٹ بٹ صاحب آ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیں آپ, TT911. ٹھیک ہے, نمبر ضرور یاد ہونا چاہیے, جہاں بھی آپ رکیں تو یہ نمبر آپ یاد کر لیں, TT911. اچھا جی, اس وقت یہ گاڑی کا میں وزٹ کروا رہا ہوں آپ کو. کوسٹر ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ ہی جاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. سامان جو ہے وہ آپ نے اوپر رکھنا ہے, جو چھوٹے موٹے بیگ ہیں وہ آپ نیچے رکھیں گے. اور یہ جیپ ریلی میگا فیسٹیول ہے جو اس وقت ہم انشاءاللہ سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں جی. کہاں؟ ساؤتھ پنجاب, بہاولپور چولستان جیپ ریلی. ٹھیک ہے جی, یہ کوسٹر ہے جی. یہ ان دوستوں کے لیے ولاگ بنا رہا ہوں کہ کیسی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے, کیا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ساری صاف ستھری گاڑی ماشاءاللہ, بہترین. ٹھیک ہے جی, گاڑی میں سگریٹ وغیرہ نہیں پینی آپ نے, اور جہاں آپ جائیں گے کیمپ میں یا گھر میں وہاں بھی سگریٹ نہیں پینی, احتیاط کرنی ہے. اگر آپ کو زیادہ سموکنگ ہے تو سموکنگ ایریا میں جائیں یا باہر جائیں. ٹھیک ہے سر. باقی آپ کو ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ گنز آر ناٹ الاؤڈ, اور اس طرح کی ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز ناٹ الاؤڈ, کوئی بھی ڈرنکس یا ایلیگل ایکٹیویٹیز ناٹ الاؤڈ. ہم ٹوٹلی یہ چاہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے ٹوریزم کو پازیٹیو طریقے سے دکھایا جائے لوکلی اور انٹرنیشنلی, تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ آئے اور ساؤتھ پنجاب کو ایکسپلور کرے. یہاں سے ہم انشاءاللہ نکلیں گے لاہور ٹھوکر سے, اور پھر ہم چلیں گے انشاءاللہ اولڈسٹ سٹی آف ایشیا ملتان. ملتان میں ہم انشاءاللہ چلیں گے, وہاں پہ بزرگان دین جو ہیں ان کے مزارات پہ حاضری دیں گے, اور پھر جو ہے انشاءاللہ ناشتہ کریں گے. ناشتے کے بعد ہم آپ کو لے کے چلیں گے کہاں؟ سٹی آف سینٹس اچ شریف. اچ شریف چلیں گے. آپ کو پتہ ہے اچ شریف کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 40,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا وجود لائے. جو وہاں کے گدی نشین ہیں ان کی ویڈیو موجود ہے. اچ شریف کے انشاءاللہ جمعہ ادا کریں گے, اور اس کے بعد ہم چلیں گے پنجرت. پنجرت جہاں 5 دریا اکٹھے ہوتے ہیں, بہت زبردست پوائنٹ ہے وہ, آپ کو وہ وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جی وہاں سے ہم لنچ کروانے کے بعد آپ کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ سٹی آف پیلیسز, نور محل. ٹھیک ہے, نور محل میں انشاءاللہ وہاں پہ لیزر شو ہوتا ہے. لیزر شو جو ہے نا جی وہ بہت زبردست ہوتا ہے, جس میں ہسٹری دکھائی جاتی ہے. بٹ صاحب ہسٹری انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بالکل. میں شہباز بھاولپوری دوائر ارم سے, اور یہ بٹ صاحب شہباز بھاولپوری صاحب کا بہترین وزٹ ہوا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر, خوش رہیں, سلامت رہیں. اچھا جی ویلکم بیک. میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا اچ شریف چلیں گے, اچ شریف سے پنجرت میں کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ ہم چلیں گے سٹی آف پیلیسز بہاولپور, اور بہاولپور میں انشاءاللہ لیزر نائٹ انجوائے کریں گے. اس کے بعد نور محل کا وزٹ کریں گے, تہ خانوں کا وزٹ کریں گے. پھر آپ کو لے کے چلیں گے ڈراور, جہاں 2 نائٹس 3 ڈیز کا اسٹے ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کو بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر کی سہولیات میسر ہوں گی انشاءاللہ. اور بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا وہاں پہ 9ویں صدی کا قلعہ ملے گا, 9ویں صدی کا مندر ملے گا, وہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزارات ملیں گے, اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. بس آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, کیپ ان ٹچ رہنا ہے, ہم سے دور نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اور باقی ہمارے ویلاگس کو آپ دیکھتے رہا کریں انشاءاللہ. بہت کچھ آپ کو دکھائیں گے, پوری دنیا آپ کو وزٹ کروائیں گے انشاءاللہ. باقی خوش رہیں, سلامت رہیں. بٹ صاحب ہماری چیک کروا لی ہیں انشاءاللہ, بہترین ہے, سب فرسٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے, پیٹرول فل کروا لیا ماشاءاللہ, گڈ. اس کے علاوہ گاڑی میں اسمیل تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, اے سی اوکے. آئیں ذرا گاڑی دکھائیں, گاڑی وزٹ کروائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھیں جی, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے ماشاءاللہ. یہ ٹھیک ہے جی, یہ بہترین فرسٹ کلاس. یہ جی بٹ صاحب کی جگہ بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بیوٹیفل. بٹ صاحب ساری فولڈنگ سیٹس اوکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹوٹل کتنی سیٹس ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 فولڈنگ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 اور یہ 28 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بٹ صاحب 29. ویری گڈ ہو گیا بٹ صاحب, بہت اچھا ہو گیا. چلیں جی, ایک سٹارٹنگ ولاگ بن گیا انشاءاللہ, پھر بعد میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم جی. یہ فیول ہمارا فل, اور ریڈنگ کتنی ہے جی دوسری والی؟ اوریجنل یہ 436633.
चले जी, सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चल बेटा वो दे पानी तो रख दिया, आए पानी बाद में फेमस हो जाएगा ऐसे पूरे बस्ती की बोतल है, एक बंदे की एक बोतल जी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको पानी अभी से मिनरल वाटर स्टार्ट कर दिया है। और जी बिल्कुल ट्रिप के स्टार्ट से ही पानी से हमारा इब्तिदा हुई है। और क्या कहते हैं, पानी पिला पिला के मारना नहीं है भाई, पानी पिला 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 के रिझाना है। ये बंदा भी टूर ऑपरेटर कभी दी बोतल वहाँ जाके दिए ऐसे नहीं कहते। अच्छा ऑपरेटर आपके साथ है, बुरी बात होती है। अभी उमर आपने मेरे साथ ट्रिप कर रहे हैं, ये मत भूलो कर दूंगा। मिनरल वाटर है, ये 1.5 लीटर कोक देता है। अच्छा जी क्या बात है। अच्छा बाकी सभी लोगों को दे रही है, यहाँ पर भी सभी लोगों को पानी की बोतल्स मिलेंगी। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ट्रैवल स्टार्ट होगा और फिर हम इंजॉय करते हुए जाएंगे। हमने चुप नहीं रहना, जहाँ पर हानि होती है वहाँ पर कोई चुप नहीं रहता। बिल्कुल एग्जैक्टली। कौन नहीं आया वीडियो में? आप नहीं है? अच्छा जी ये देखिए भाई, आप वीडियो में आ रहे हैं, ठीक है ना? चले जरा आप, हमारे सर भी आ रहे हैं। इन्होंने मल्टीपल टाइम में ट्रैवल किया है। वेरी नाइस कपल माशाल्लाह माशाल्लाह। आमीन सुमामीन। अल्लाह हम सबको खैर से लेके जाए, खैर से हम वापस आएँ। चलें अब जो है ये हमारी छोटी बहन है मिस हानिया, इनको मैं कहूँगा कि आएँ और एक्सप्लेन करें लोगों को। अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को। वेरी गुड। मैं हूँ हानिया मलिक और मेरे साथ है शहबाज बहावलपुरी। करो खुद से। और हम लोग जाने वाले हैं आज जीप रैली के लिए 3 डेज ट्रिप, जो कि 13 to 16 फेब होगा। ये कल्चरल ट्रिप है और यूनिक ट्रिप है। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी टूर कंपनीज है, बट बहुत कम लोग इस ट्रिप में जाते हैं और ज्वाइन करते हैं। होप सो हम इस ट्रिप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं और यहाँ के कल्चर को एंजॉय करेंगे। और हमें गाइडलाइन देंगे मिस्टर शहबाज बहावलपुरी वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग। और हम सभी लोगों ने इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाना है एक दूसरे। इस वक्त हम मुल्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं और मुल्तान जो है वो आपको पता है कि ओल्डेस्ट सिटी ऑफ एशिया है। मुल्तान वली औलिया की ज़मीन है। अभी हमने पहले आपको शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार विज़िट करवाया। शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के बाद अब हम जा रहे हैं उनके दादा जान गौसे पाक हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्र रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। और इन दोस्तों को मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बुज़ुर्गान दीन की बहुत खिदमत है, लेकिन उनकी इमेज जो है वो अब प्रेजेंट सही नहीं हो रही। पता है इस इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मसला ये है कि इसको सूफीज़म को मिला दिया गया है। ये जो सड़कों पे लोग आ गए हैं ना, कमर्शियल कोई भी उठ के आ गया और पैसे की खातिर वो टीवी पे या सोशल मीडिया पे टिकर चल जाता है कि फ़लाँ पीर ने ये कर दिया और ऐसे हो गया और दाम करवाने लगी। जी वो नई जनरेशन जो है ना वो सेपरेट नहीं कर पा रही, वो उसी पीर की डेफिनेशन में इनको ले गया। यस। हालांकि इन लोगों ने तो इस्लाम फैलाया, देखिए ना, आज कोई एक आध को कलमा पढ़ा दे वो हम कहते हैं क्या बात है, या कोई एक जमात अगर किसी दीन के रास्ते पे चली हुई है तो हम कहते हैं जी बड़ी बात है, लोगों को सीधी राह पे लेके आ रहे हैं। तो जो आजकल की जमातें हैं वो तो हम लोगों को सुधार रही हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है। ये वो हस्तियाँ हैं कि जिन्होंने लोगों को कलमा पढ़ाया है। इनकी खिदमत को तो हमने अब सिर्फ बदकिस्मती ये है कि उसको इससे मिक्स कर दिया गया। जो आजकल की वो सोशल मीडिया की खबरें हैं ना, अच्छा आप देखें ना, इनके घर भी तो आबाद है ना अभी तक, ऐसे ही हर तरह का मकतब फिक्र आपको नज़र आ रहा है। ऐसे देखिए उधर से कोई ग्रुप आ रहा है, इधर से कोई ग्रुप जा रहा है, रौनकें तो लगी हुई हैं। एक वो हो गया, एक ये जो सराउंडिंग पे बदकिस्मती हमारी ये है कि दरबारों पे, क्योंकि ये वो हस्तियाँ हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में भी कोई भी आ गया तो उसको नहीं दुत्कारा, और विसाल के बाद भी जो भी आ गया गंदा मंदा उसको ये दर से नहीं उठाते। तो हम लोग जो है ना वो फिर हम असेस करना शुरू हो जाते हैं कि ये देखें कि ये माहौल इस तरह का है, ये लोग इस तरह के बैठे हैं जी, ये तंगी है, ये जलसी है, तो वो अंदर बात वो सारा बुजुर्ग पे लेके आ जाएगा। आज जब ये हम ग्रुप के साथ विज़िट कर रहे हैं तो ये शबान का महीना है
اور شب برات کی رات گزری ہے، تو بہت سارے گروپس حضرات جو ہیں نا وہ لے کر آئے ہوئے ہیں، مختلف دوست احباب بھی ہیں، ٹورسٹ بھی ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ سہروردی کے جو دیوانے ہیں وہ بھی آتے ہیں، کیونکہ یہ جس طرف ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں یہ حضرت بہاؤدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک آپ رحمۃ اللہ علیہ سہروردیہ سلسلے کے فاؤنڈر ہیں۔ حضرت بہاؤدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ 13 سینچری میں درویش آئے، اللہ کے بڑے نیک بزرگ، یہ ان کا سامنے مقبرہ ہے، یہ مزار ہے۔ اچھا یہ اس کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان کی وفات سے پہلے یہ جو ہے شرائن یہ بن گئی تھی، آپ کی وفات 1268 میں ہوئی، اور یہ جو شرائن ہے مزار یہ 1262 میں کمپلیٹ ہو گیا۔ بڑی انیوژل بات ہے کسی درویش کے لیے۔ چلیں ہم ان کے احترام میں یہ ہے کہ یہاں ہم جوتے اتارتے ہیں، سب لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں آ جائیں اور یہاں سارے شوز اتاریں، اور پھر ہم انشاءاللہ ننگے پاؤں پیدل اندر چلیں گے دربار میں، وہاں دربار میں حاضری دیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، 3 دفعہ قل واللہ پڑھیں گے، اور اندر جو ایک روحانی ایک سکون ملے گا آپ کو، وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے جذبات جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ یہ انٹری پوائنٹ ہے یہاں پہ، ان کو میں دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہاں سے آپ ہو کے آئیں، اور سارے جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن وغیرہ جو ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لی ہوئی تھی کہ کون کون ہمارے دوست ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، تو پھر اجازت لینے کے بعد انشاءاللہ عزت سے آنریبل طریقے سے یہ ہم اندر جا رہے ہیں۔ یہ سامنے گیٹ کیپر جو ہے انہوں نے تھوڑا سا تعارف لیا ہم سے، بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ان کے ایک بڑے پیارے جذبات تھے کہ یہاں پہ اس طریقے سے لوگوں کا آنا اور یہاں پہ ایک بہترین اقدامات کرنا اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چلنا، اس کو وہ اپریشیٹ کر رہے تھے۔ ہم دل سے مشکور ہیں سب لوگوں کا جو ہمارے ساتھ آئے، یا جو ٹیمز ہیں یا جس بھی لیول پہ ہمیں سپورٹ کی گئی ہے، ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ یہاں پہ اب ہم ویلکم کر رہے ہیں یا انتظار کر رہے ہیں تاکہ سارے لوگ آ جائیں، پھر ہم انشاءاللہ اندر چلتے ہیں دربار میں۔ یہاں پہ جو ہمارے ساتھ سسٹرز آئی ہوئی ہیں وہ کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے، وہ یہاں جو ساتھ ہی آپ دربار میں جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ بھائی بیٹھے ہوتے ہیں، انہیں آپ چند پیسوں میں وہ آپ کو دانہ دیتے ہیں، وہ آپ کبوتروں کو ڈالتے ہیں۔ بس یہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہی رابطہ ہے، ظاہر کھانا کھلانا اور یہ گفٹس دینا، ہدیہ دینا، یہ سب ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ چیزیں دیتے ہیں تو ایک تو روحانی سکون تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ چلیں جی اب ہم بس یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں۔ یہ سارا جو میرے عقب میں ہے یہ بہاؤدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے وزٹ کروایا تھا وہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو زندگی میں پہلی دفعہ ساؤتھ پنجاب آئے ہیں، تو ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو ریچسٹ لوگ ہیں، ریچسٹ لوگ ہمارے نزدیک وہی ہیں، یہ جو درسگاہیں ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا پورے پاکستان میں، پورے اس ریجن میں، ہمارے لوگ ان کو بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ، آنر کے ساتھ ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور یاد رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ امیر ترین لوگ ہیں۔ اب ہم اندر جا رہے ہیں جی، یہاں پہ فیملیز بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، بیٹیاں بھی، بہنیں بھی، بہت عقیدت کا یہ معاملات ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ دربار کے اندر جو کم سے کم گفتگو کی جائے، احترام کا جو ہے مد نظر رکھا جائے۔ یہ ساری ظاہر ان کے رشتہ دار اور بزرگان کی قبریں ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ جو مزار کا اندر والا حصہ ہے وہاں جائیں گے، اور پھر وہاں جا کے انشاءاللہ آپ کو تفصیلاً بتائیں گے کہ کیا کیا کس جگہ کن کی یہ قبریں موجود ہیں، کن کے مزار ہیں۔ جی یہ ہم انٹر ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا بہاؤدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور۔ سلام کرنے کے بعد جی اب بہت سے دوست احباب جو ہیں وہ یہاں ہم موجود پائیں گے، کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کوئی دعائیں پڑھ رہے ہیں، کوئی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، ان کے لیے بھی اور ہم سب مسلمانوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے بھی۔ میں شاہ صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ شاہ صاحب یہاں کتنا سکون ہے۔ باقی دوستوں کو میں نے کہا کہ بھی یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ آخری آرامگاہ کا نشان مو، یہاں پہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ پہلے مدفن تھے۔ میں تفصیل میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، پہلے آپ کو مزار دکھا دوں۔ یہ مزار ہیں، یہ حضرت بہاؤدین ذکر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک۔ یہ مزار کے اندر کا ذرا میں نے کہا میں آپ کو دکھا دوں، اور پھر انشاءاللہ میں دوسری سائڈ سے آ کے تو آپ کو انشاءاللہ تفصیلاً بتاتا ہوں۔ جی اب میں یہ تھوڑا سا سائڈ لے کے یہ اندر آ رہا ہوں جی، اور آپ کو یہ آخری آرامگاہ کا جو نشان ہے، یہ تحریر جو ہے، اس تحریر کے بارے میں آپ کو اس کا جو مفہوم ہے وہ بتاتا ہوں کہ یہ جو حضرت
شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ جن کا مزار باہر ہے، وہاں حاضری ہم دے کر آئے ہیں، وہ پہلے یہاں مدفن تھے اپنے دادا حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ کے قدموں میں۔ پھر بادشاہ وقت کو بشارت ہوئی اور حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میرے پوتے کو میرے قدموں سے نکال لیں، پھر باہر والے مزار میں آپ کو دفنایا گیا۔ یہ میرے عقب میں جو مقام ہے یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام جہاں پہلے مدفن تھے، اور ساتھ جو ہیں حضرت ان کے دادا حضرت غوث پاک بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ اور پھر بعد میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے نکال کر تو باہر جو دربار ہے جو ہم نے آپ کو پہلے وزٹ کروایا ہے وہاں دفنایا گیا۔ آج دونوں مزارات پہ رونق ہی رونق ہے، بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی قرآن کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ میں دوستوں کو بلا رہا ہوں کہ ادھر ہے، میں آپ کو آخری نشان دکھاتا ہوں کہ کہاں پہلے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دفنایا گیا تھا، پھر بعد میں کس طرح بشارت ہوئی اور کس طریقے سے آپ کا مزار باہر بنایا گیا۔ یہ ساری تفصیل میں نے دوستوں کو اپنے قریب بلایا تاکہ دکھائیں، ان کو بتائیں دوستوں کو کہ بھئی یہاں مدفن تھے، یہ جگہ تھی جہاں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہاں مدفن تھے۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ واؤ ٹک ٹاکر جو ہیں وہ بھی عقیدت و احترام کے ساتھ بیٹھے دعا کر رہے ہیں، یہ کوئی ہسٹری پڑھ رہے ہیں، یہ ساتھ بورڈ پہ ساری ہسٹری ان کی لکھی ہوئی ہے جو ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ نا ایک پر نور سی نا ایک یوں سمجھیں کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ یہ چادر ہے جو مزارات پہ چڑھاتے ہوتے ہیں، عقیدت ہے، یہ میں نے وہاں پہ چڑھائی ہے جہاں پہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے یہاں پہ مدفن تھے، یہاں جگہ تھی جہاں انہیں دفنایا گیا تھا پہلے۔ اور یہ ان کے دادا جان کی قبر ہے سامنے، حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ سارے ہاتھ جوڑ کے عقیدت و احترام میں کھڑے ہیں۔ یہ ساؤتھ پنجاب کا جو ٹور ہے نا جی، اس میں ہم اسپیشلی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سٹی آف سینٹ اچ شریف، اسی طرح ملتان اور پھر ڈراور میں صحابہ کرام کے مزارات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ریلیجیس ٹورزم ہے، ہسٹوریکل پلیسز ہیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وزٹ کروایا جائے۔ حالانکہ کم وقت ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان ایسٹس کو آپ سے تعارف کروایا جائے۔ میں یہ ساری باتیں جو ہے وہ اظہار خیال کر رہا ہوں انشاءاللہ کھوکر بھائی کے ساتھ۔ یہ ہمارے ساتھ اس ٹور پہ موجود تھے، پچھلے سال بھی ہمارے ساتھ ٹور پہ موجود تھے، اور یہ ماشاءاللہ ادبی آدمی ہیں اور کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب، چولستان اور بہاولپور اور یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کے کلچر کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے پوری دنیا میں۔ اب یہاں پہ یہ ہم دربار سے باہر آ رہے ہیں، یہاں پہ یہ ان کی عقیدت میں جو ہے وہ کلام پڑھا جا رہا تھا۔ بس اب ہم نے سب کو دوستوں کو کہا کہ آ جائیں ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو ایک کنواں دکھاتے ہیں۔ یہ کنواں جو ہے یہاں پر بھی لوگوں کی جو ہے مختلف منتیں مانگنے کے طریقے ہوتے تھے۔ ظاہر ہے یہ بزرگان دین کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے سیکھتے تھے اور پھر یہاں آ کے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ گزارتے تھے ان کی محفل میں۔ میرے عقب میں جو یہ حضرت بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور یہ وہ کنواں ہے جی، اس کنویں کے اندر لوگ جو ہیں وہ آ کے پیسے پھینکتے تھے۔ یہ پرانے وقتوں کا فنڈ ریزنگ کا ایک طریقہ ہوتا تھا، جو وہاں پہ لوگ آتے تھے ان لوگوں کا کھانے کا بندوبست کرتے تھے، تعلیم کا بندوبست کرتے تھے۔ سب سے زیادہ فیملیز، بچیاں، بہنیں، بیٹیاں، بچوں کی یہ درسگاہیں ہوتی تھی، یہاں سے تربیت حاصل کرتے تھے۔ چلیں انشاءاللہ نئے ولاگ میں ملیں گے جی ساؤتھ پنجاب کی مور ویڈیوز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، میں شہباز بھاولپوری دوائر ارم سے۔ ملتان سے ہوتے ہوئے اب ہم لوگ پہنچے ہیں سٹی آف سینٹس اچ شریف۔ یہ سامنے اچ شریف کے مزارات ہیں، انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو ابھی لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے۔ اچ شریف کی برکات آپ لوگ محسوس کریں گے انشاءاللہ آج کے ولاگ میں۔ یہ ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے پارک کرنے کے بعد اب ہم گروپ کو لے کر آ رہے ہیں۔ یہ اچ شریف کا جو ہے یہ باہر کا منظر ہے، انٹری کے باہر جہاں بازار ہوتے ہیں، عرس کا سما ہوتا ہے۔ جب بھی آپ اچ شریف آتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ آج پھر عرس ہے۔ یہ سارے گروپ جو آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، فیمیلز، فیملیز، بچے، یہ جی ان کا بازار ہے، آپ کو دکھاتے ہیں اچ شریف میں۔ یہ خواتین کی شاپنگ کے چیزیں ہیں۔ لوگ عقیدت کے طور پہ یہاں سے بہت ساری چیزیں لے جاتے ہیں، بلکہ تحائف جو ہیں وہ مختلف شہروں میں نہیں ملکوں میں جاتے ہیں۔ یہاں کی چیزوں کو ایک نسبت سمجھا جاتا ہے۔ اچ شریف کی جو برکتیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکتیں ہم اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بھی بتاتا جاؤں گا، انشاءاللہ آپ بڑے مستفید ہوں گے، آپ محسوس کریں گے کہ یہ سکون کی جگہ ہے اچ شریف۔ یہ ساری جیولری ہے، اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، بچے، یہ فیملیز، لیڈیز یہاں پہ آتی ہیں، شاپنگ کرتی ہیں اور لے کے جاتے ہیں۔ ایک میلہ سا سما ہوتا ہے یہاں پہ۔ 1.25 لاکھ ولی اولیاء کے مزارات، قبریں یہاں پہ موجود ہیں،
اور جو مشہور 3 مزار ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ بھی تفصیلاً ہم آپ کو بتائیں گے. میڈیا بھی ساتھ ہے, فیملیز بھی ساتھ ہیں, اس کے بعد یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ساتھ ہیں. ایک آپ کو انشاءاللہ کافی ڈیٹیل میں آج اچ شریف کے متعلق سننے کو اور جاننے کو ملے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بسیں بھر بھر کے آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ مختلف جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے شاپس اوپن ہیں. کوئی چائے بن رہی ہے, اس کے بعد فروٹس کی شاپس اویلیبل ہیں, کئیوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں, کئیوں نے کیمپس لگائے ہوئے ہیں, کوئی چنچی رکشے پہ آئے ہوئے ہیں, کوئی گاڑیوں پہ آئے ہوئے ہیں, کوئی موٹر رکشوں پہ آئے ہیں, کوئی موٹر سائیکل پہ آئے ہوئے ہیں. اور یہاں دودھ کی سبیلیں چل رہی ہیں. بلکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک بس کے اوپر جو ہے وہ روٹی بنائی جا رہی تھی, چولہا بس کے اوپر لگا ہوا تھا اور وہاں روٹی بن رہی تھی. یہ جی زاربند اور ناڑے سیل ہو رہے ہیں. کوئی یہ جو سر پہ پہننے والی ٹوپیاں وہ, یہ میں نے سوچا کہ یہ دیکھوں یہ کیا ہے پنک کلر میں, وائٹ کلر میں. یہ پھر شاپ والے ہیں, ان سے ذرا میں نے پوچھا اس کی ہسٹری کے بارے میں, ان کی یہاں کی جو لوکل فوڈ وغیرہ اس کے بارے میں پوچھا. یہاں بہت کچھ کھانے کو آپ کو ملے گا اور بڑی ڈفرینٹ ٹیسٹ کی چیزیں ہیں. تو یہ میلہ لگا ہوا ہے, میلہ سجا ہوا ہے, آج عرس ہے یہاں پہ. چلیں اوپر لے کے چلتے ہیں, آپ کو تینوں مزارات جو ہیں وہ دکھاتے ہیں. یہ تینوں مزار جو ہے نا, یہ یہاں سے اوپر جب آپ چڑھتے ہیں تو جاتے ہی لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے, وہاں پہ 3 مزارات ہیں. یہاں یہ قبریں ہیں ساری, جہاں سے یہ ابھی سارا گروپ آ رہا ہے اوپر چڑھ رہا ہے, یہ ساری قبریں ہیں. اور یہ ساتھ جو دیوار نظر آ رہی ہے آپ کو, خاکی دیوار, اس کے اندر مزارات ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں, اپنی منتیں مانگتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, یہاں پہ نفل ادا کرتے ہیں. ایک میلہ اور عرس سا سما لگتا ہے. یہ بہت یوں سمجھیں کہ روحانی جگہ ہے. جو لوگ دل کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کو واقعی محسوس ہوتا ہے. یہ طارق محمود جیکسن بھائی جو ہیں یہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہ چولستان میں جا کے انشاءاللہ پرفارم کریں گے. ساؤتھ پنجاب کو ہم ایکسپلور کرنے نکلے ہوئے ہیں گروپ کے ساتھ, اور ہماری کوشش ہوتی ہے, ہمارا خواہش بھی ہے کہ پوری دنیا میں ساؤتھ پنجاب کا جو ٹوریزم ہے وہ پروموٹ کیا جائے. یہ بہت ساری جو انفلوئنسرز ہیں وہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں تاکہ ان کی ریلز, ان کی ویڈیوز پوری دنیا میں وائرل ہوں, اور پھر لوگ ان کی ویڈیو سے انسپائر ہو کے یہاں آئیں, ریلیجیس ٹوریزم کو فائنڈ آؤٹ کریں, جو یہاں پہ سیاحت ہے اس کو ایکسپلور کریں, اور جو یہاں کے ایسٹس ہیں آ کے ان کو دیکھیں, اور پھر ایک میسیج پوری دنیا میں جائے کہ یہ جو ٹوریزم ہے یہ خطہ ٹوریزم سے بھرپور ہے. اب ہم اوپر جا رہے ہیں جی, یہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ انٹری پوائنٹ ہے, اور یہ ساتھ ہمارے یوٹیوبر بھی ہیں, ایسے پاکستان والے عبدالقیوم بھائی, یہ سالہ سال سے ہمارے ساتھ آتے ہیں, جوائن کرتے ہیں, اور پاکستان کی خوبصورتی کو لوکلی اور انٹرنیشنلی پروموٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ بچے بھی ساتھ ساتھ محظوظ ہو رہے ہیں, وہاں کے لوکلز بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. یہ سامنے جی جو مزار ہے یہ بی بی جوندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, جو حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پوتی تھی. بی بی جوندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی بی جوندی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا میں بہت اثر تھا. اسپیشلی خواتین یہاں پہ آتی ہیں اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے. ایک بانجھ عورت تھیں جو بی بی کے پاس آئیں, انہوں نے دعا کروائی, اور بی بی نے دعا کی تو اللہ نے ان کو اولاد دی. تو تب سے یہ لوگوں کا بلیو بن گیا, نیک ہستیوں کے پاس یہاں بی بی جوندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا, ان سے دعائیں کروانا. جب یہ حیات تھیں تو یہ تعلیم دیتی تھیں, درسگاہ تھی خواتین کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بچیوں کے لیے. اپنا بہت سارا وقت وہ یہاں دیتی تھیں, اور پھر یہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں اور جو دنیا میں دور دور سے لوگ آتے تھے وہاں پہ ان کو گائیڈ کرتے تھے, سارا سکھاتے تھے, سارا کچھ سمجھاتے تھے. یہ بہت سارے لوگوں کا میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمگٹا بھی اکٹھا ہو گیا. یہ میری لیفٹ سائڈ پہ 2 جو ہیں آپ مزارات دیکھ رہے ہیں, ایک مزار حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا, اور دوسرا مزار جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. اب یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ بیک سائڈ سے جا کے دیکھیں گے تو جب ایک دفعہ جہاں سننے میں آتا ہے کہ جب دریا کا رخ اس طرف ہوا تو حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ دریا رک جا, تو وہ پھر ٹھہر گیا. پھر دریا کا رخ مڑ گیا اور دریا یہاں نہ آیا دوبارہ, کبھی بھی دریا یہاں نہ آیا. شروع میں جب آئے تو یہ نقصان ہوئے. تو یہ جو آدھے ہیں مزارات یہ جو ہیں یہ ختم ہو گئے, آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں. صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ مزارات اپنی حالت میں موجود ہیں. میرے بالکل عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں, میں انٹرویو دیتے ہوئے بھی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیلے رنگ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں آرکیٹیکچر, یہ نیلا رنگ امن کی یہ جو ہے نا وہ امیج دیتا تھا, امن کی. یہ اچ جو ہے وہ عشق کا پیغام دیتا ہے.
پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہے, نفرتوں کو مٹاتا ہے. یہ جگہ جو ہے وہ سکون والی ہے, محبتوں والی ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ جب 12ویں 13ویں صدی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگیں ہو رہی تھیں بہت ساری دنیا کے اندر, تو یہاں پہ لوگ آ کے علماء اور جتنے دینی لوگ ہیں عرب سے, ترکستان سے, اس طرح یہاں آئے, ایران سے, وہ یہاں آ کے ٹھہرے, انہوں نے یہاں اسٹے کیا. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ علماء درس دیتے تھے, تعلیم دیتے تھے. یہ ایک ہب بن گیا تھا دینی جگہ کا. یہاں سے بہت ساری علم کی روشنیاں نکلتی تھی, علم اور تربیت یہاں سے بانٹے جاتے تھے. جو لوگ یہاں پہ آتے تھے مزاروں کے اوپر, وہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے اور ان بزرگوں کی صحبت سے یہاں سیکھتے تھے. یہ ان کی تربیت گاہ تھی, درس گاہ تھی. اور پھر بہت سے لوگ آتے ہیں, بس وہ یہ بلڈنگیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے. یہاں پہ ہمارے انسیسٹرز, ہمارے جو فور فادرز ہیں, ان کی کیا خدمات ہیں پورے ریجن کے لیے. یہ سارا گروپ آیا ہوا تھا جی. میں شہباز بہاولپوری دوائر ارم سے, اس وقت ہم بی بی جوندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہم موجود ہیں. یہ میں انٹرویو دے رہا ہوں اپنے لوکل میڈیا کو اور بہت سارے دوسرے جتنے بھی سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز تھے, ان سب کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اس ریجن کو ایکسپلور کریں, یہاں کے ہسٹوریکل پلیسز, ریلیجیس ٹورزم کے بارے میں آپ کو پتہ ہو, تب ہی آپ عقیدت مندانہ طریقے سے ان چیزوں کو جان سکتے ہیں. اب میرے دوست ہی میرے ساتھ کھڑے ہیں, شاہ صاحب. ان شاہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ ان بزرگوں کی کیا خدمات ہیں, ان بزرگوں کے بارے میں. پلیز شاہ صاحب. السلام علیکم. 4 یار کا بیسیکلی جو مشہور ہمارا سلوگن ہے وہ تو ہم فائر آشنین کو کہتے ہیں کہ 4 یار کا ایک ہمارا نعرہ ہوتا ہے. لیکن صوفیاء میں جو 4 یار کا نعرہ ہے اس میں حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا مزار اقدس یہاں خود شریف میں ہے, اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, سیمن سرکار, اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 ہستیاں جو ہیں ان کو صوفیاء میں حق 4 یار کا درجہ دیا گیا ہے. ان کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ بے شمار ہیں. بہت سارے لوگوں نے آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا, اور یہ جو دھرتی ہے اچ کی, جہاں پہ ہم لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے آج شہباز صاحب کی سنگت میں حاضر ہونے کی, یہاں پہ جو حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے یہ بہت با کمال اور با کرامت ہیں. ان سے بے شمار کرامات جو ہیں وہ منسوب کی جاتی ہیں, یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کی ایک بہت بڑی کرامت جو ہے وہ بھی آپ سے منسوب ہے. اب عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے, اور اللہ کی ہستی ہی ہے جو کہ مردوں کو زندہ کرتی ہے. تو یہ ان کی اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کوئی ولی بھی, کوئی بھی اللہ کا بندہ, کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی کام نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب محبت کرتا ہے اور بندہ جب اللہ کے عشق میں اپنا آپ فنا کر لیتا ہے, اپنی خواہشات کو مار لیتا ہے. جب وہ بابا بلے شاہ کا تھا یا کس کا تھا کہ میں نہ رہ گئی گائی, تو جب وہ اس میں میں نہیں رہ جاتی, اس کی رضا جو ہوتی ہے وہ مالک کی رضا ہو جاتی ہے, تو پھر اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنی جو پاورز ہوتی ہیں وہ عطا کر دیتا ہے. تو یہ بندے کی پاور نہیں, بیسیکلی اللہ کی پاور ہے, اور اللہ نے عطا کی بندے کی محنت کی وجہ سے, کہ جب بندے میں نہیں رہتی, اپنی میں مار دیتا ہے, اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے. تو یہ ہم اس کو شرک کی طرف جو آج تک واویلا ہوتا ہے کہ کسی بھی صاحب کرامات کی جب کرامت بیان کی جاتی ہے تو نیچے شرک آ جاتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ حضرت کی تھی, یہ خدا کی عطا سے تھی, اور یہ عطا اللہ کی خاص کرم نوازی سے اور صاحب مزار کی محنت سے تھی کہ انہوں نے زندہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کے اندر جو میں تھی اس کو مار لیا, اور اپنی جو بھی ان کی سانسیں تھیں انہوں نے اللہ کی رضا میں گزاری. ہمیں صوفیاء کی تعلیمات جو اصل تعلیمات ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے, اور یہ شہباز صاحب کی کاوش ہے اور ان کی ہمت ہے کہ یہ اتنے لوگوں کو لے کے اور اس طرف آئے, اور صوفیزم کی جو ٹرو پکچر ہے اس کو یہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ نئی نسل اس سے آگاہ ہو. اللہ کریم ہم صاحب کی حاضری کریں. آمین. بہت شکریہ. جی اس وقت ہم موجود ہیں پیر جلال الدین بخاری کے مزار پہ موجود ہیں, اس خطے میں موجود ہیں, اچ شریف میں موجود ہیں. یہاں آ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے مداح, ان کے عقیدت مند یہاں پہ موجود ہیں. ملک پاکستان کے کونے کونے سے جو ہے ان کے چاہنے والے عقیدت مند یہاں پہ موجود ہیں. اتنا ہجوم دیکھ کے ساگر صدیقی کے, بقول ساگر صدیقی کے
दियारे पीरे मुगां पे आके ये हकीकत खुली सागर, खुदा की बस्ती में रहने वाले लूट लेते हैं यार बनकर। और जब उच्च शरीफ वाले बुज़ुर्गों की बाबा कसूर वाले जो हैं साहिब करामत, उनसे मुलाकात अचानक से हुई तो एक दूसरे को पहचानने में उन्होंने उनके दरमियान शेरों का तबादला हुआ। तो उच्च शरीफ वालों जो हैं वो साहिब करामत कसूर वाले बुज़ुर्गों से कहते हैं कि आप हमें पहचान नहीं रहे हो, असी उच्चे साड़ी ज़ात भी उच्ची, असी विच उच्चियां दे रहंदे हो, अकल होवे ते रमज पहचानी, असी मुड़ मुड़ तैनू कहंदे हो। इस वक्त हमारे पास टूरिस्ट प्रमोटर मैम हानिया मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ कहाँ कहाँ से जो टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और उनके आने का मकसद क्या है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ईयर जब मैं आई तो मैंने नॉर्थ तो एक्सप्लोर किया हुआ था, मेरे पास साउथ का एक्सपीरियंस नहीं था। तो लास्ट ईयर मैंने पहले एक्सपीरियंस किया और देखा कि लोगों को जो जो मसले मसाइल आते हैं तो क्या उन मसलों के ऊपर हम हल इनका निकाल सकते हैं। जो लाइक जैसे पानी हो गया, फूड हो गया और अकोमोडेशन, रहने के लिए रेजिडेंस का इशू होता है। तो जब तक हमारी अकोमोडेशन 100% नहीं होती हम अपने क्लाइंट को कोई प्लान शेयर नहीं करते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने वर्क किया था इस पूरे प्लान को लेकर और मेरी पूरी मदद की थी शहबाज भावलपुरी ने। अगर वो मेरे साथ ना देती या मुझे ये प्लान शेयर ना करते तो डेफिनेटली मैं आज यहाँ पर ना होती और मैं साउथ को एक्सप्लोर ना कर पाती बिना किसी गाइडलाइन के। तो आज मेरे साथ जगह जगह से लोग मौजूद हैं, डिफरेंट शहरों से, इस्लामाबाद, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, डिफरेंट सिटी से कपल्स भी हैं, सोलो गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। और इवन दैट के उन्होंने सिर्फ अकोमोडेशन के लिए मुझे कॉल की कि आप अकोमोडेट कर सकती हैं वहाँ पर 100% लाइक कैंप और फूड। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20+ को जो है वो खाली अकोमोडेट किया और एक बस जो है वो मैं इस साल मतलब अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद पूरी एक बस लेकर आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब कुछ जो है वो शहबाज भावलपुरी की बदौलत हुआ। अगर वो मुझे इतना अच्छा अकोमोडेट ना करते तो मैं आज यहाँ पर ना मौजूद होती। नॉर्थ के साथ साथ हमें साउथ पंजाब को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और साउथ पंजाब बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारा सकाफत और हमारा कल्चर है, इसको वो जगह जगह प्रमोट करना चाहिए। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू आप अपने थ्रू हमारे साउथ को प्रमोट कर सकते हैं। और जो बुजुर्गान दीन है वो अल्लाह ताला के नेक बनते हैं और हमें डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। और सबका अपना अपना अकीदा होता है, तो अकीदा और ईमान के साथ जब हम कहीं भी जाते हैं और अपना हाज़िरी और आजिर सलाम पेश करते हैं तो अल्लाह ताला उनके वसीलों से हमारी ये ज़िंदगी में बेहतरियाँ लेकर आता है। ये जो आप मज़ार देख रहे हैं पीछे, ये सफ़ेद और नीली टाइलों वाला, ये बीबी जवंदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। ये जहाँ कबूतर उड़ रहे हैं ये सारे, ये जो जगह है ना, ख़वातीन इसको बहुत मुबारक समझती हैं और यहाँ आके दुआएं करती हैं। और उनका एक अकीदा है कि यहाँ आकर अगर हम अल्लाह को इनका वास्ता देंगे तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेंगे और अल्लाह इन्हें नेक साले औलाद देगा। यहाँ की जो मिट्टी है इसको समझा जाता है कि ये शिफा देती है, अल्लाह के हुक्म से इसमें शिफा है इस मिट्टी में। अच्छा जी, ये हमारे साथ लोकल्स हैं मौजूद और स्पेशली ये छोटा भाई जो है ये बहुत ज़बरदस्त बातें बता रहे थे। ज़ाहिर है ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं। अब इनसे हम मज़ीद पूछते हैं कि भाई ज़रा हमें बताओ, अपने ख़यालात ज़रा शेयर करो हमसे। सारे जितने भी टूरिस्ट आए हुए थे सब बड़े महजूज हो रहे थे इन छोटे भाई की बातें सुन के। मैं इनके जज्बात जो आपसे शेयर करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आए हुए हैं मेगा फेस्टिवल को मनाने के लिए, साउथ पंजाब एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लाहौर से निकले, लाहौर से हम गए मुल्तान, बुजुर्गान दीन की हस्ती को वहाँ एक्सप्लोर किया और अब हम आए उच में आते ही हमें एक सरप्राइज़ मिला है और सरप्राइज़ पैकेज ये है, ये बताएंगे अब आपको। जी आप सरकार मौलाना वाले हज़रत जहानी जहां गेस्ट, उनके वाले हज़रत सुल्तान सैदी अहमद कबीर, उनके वाले हज़रत जलालुद्दीन हैदर बुखारी, उनके वाले हज़रत अली बू अल मुलय्यद, उनके वाले हज़रत जाफ़र, उनके वाले हज़रत मोहम्मद, उनके वाले हज़रत अहमद, उनके वाले हज़रत अब्दुल्ला, उनके वाले हज़रत अली असगर, उनके वाले हज़रत जाफ़र सानी, हज़रत जाफ़र सानी के वाले हज़रत इमाम नकी अलैहिस्सलाम। इमाम नकी अलैहिस्सलाम तक हम नीचे 12 इमाम तक आएंगे। 12 इमाम से पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वाले हज़रत इमरान अबू तालिब की ये औलाद में से बुखारी की सदात आ रही है। ये जो हमारे अकब में मकबरा है ये किनका है, किन बीबी का है? जी जी बीबी जमंदी का इधर ना एक दरिया हखरा आया था जी, जो इनको आधा आधा करके ले गया। अच्छा, तो पूरा नहीं दरिया आया, इसकी क्या रीज़न थी, क्या बातें हैं इसके बारे में? ये देखिए ना दरिया था उस साइड से जी, और ये तीनों को लेके गया। अच्छा, तीनों को लेके गया। इधर से आसर का बादशाह जलालुद्दीन हैदर बुखारी का हुक्म हुआ था वो दरिया वापस चला जा, वो नहीं गया। सरकार ने दूसरी दफा जलाल में कहा वापस चला जा,
वो चला गया। सरकार ने उसको वापस बुलाया, जो अपनी गई गन मिट्टी सारा ये भी वापस लेके गया। दोबारा वो लेके गए, उसने एक हुक्म दिया था कि अब ये दोबारा आप मकबरे बना रहे हैं, ये मैं दोबारा लेने आऊँगा। अब भी जब भी फ्लड आता है ना, उधर से इधर से 6-5 किलोमीटर दूर आता है। अच्छा, जब भी आता है, मतलब यहाँ नहीं आता सैलाब? यहाँ नहीं। अच्छा, इसके बारे में और कोई रवायात, कोई बातें इस ज़मीन के बारे में ऐसा कुछ नज़र आया हो आपको खास? इधर ख्वाजा गुलाम पर इंसान ना इधर झुक के गए थे। एक दिन एक बच्चे ने पूछा झुक के क्यों गए थे, क्या बच्चे तो नहीं पता, इतना 1.25 लाख पे करिए। पहला कदम तो कुत्तों में, दूसरा कदम तो वली है। ऐसे नहीं क्या बाबुल शान इतने बह गए बादशाह जलालुद्दीन हैदर बुखारी ने तो सच्चे तड़ी जात उच्ची उच्च शरीफ दे रहने वाले असा कसूरी साड़ी जात कसूरी ऐसी वेच कसूर दे रहने वाले। लेकिन हर दौर में कोशिश तो की गई थी, मगर पूजे के मुकद्दर में कभी समंदर नहीं आया, पूजे के मुकद्दर में कभी समंदर नहीं आया। हैदर को क्या समझेगी दुनिया जिनकी समझ में कलंदर ना आए। माशाल्लाह। अगर आपने इस तरह के यहाँ पे पैकेज देखने हैं तो आपको आना होगा। कम एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ साउथ पंजाब विद शहबाज भावलपुरी। जस्ट आपने बुक करना है, नंबर आपको दिए गए होते हैं 03354 03355। डोंट मिस दिस मेगा इवेंट। ये हर साल में एक दफ़ा आता है फेब के अंदर। और अब आप लोगों के लिए हमने जो है विंटर फेस्टिवल भी स्टार्ट कर दिए हुए हैं। विंटर के अंदर जो है हम आपको सारा साउथ पंजाब और डीप डेजर्ट जो है वो विजिट करवाते हैं, और आपके लिए इवेंट्स का भी खास तौर पे इनेकाद किया जाता है, और लेविश खाने दिए जाते हैं जस्ट मिनिमम पैकेज में। तो डोंट मिस इट, कम। अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है, स्टे ट्यून्ड। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो कर लें हमेशा के लिए। हमें खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़।